آخر کار در نایاب کو اس کا حیدر مل ہی گیا اور اس تانیہ کے ساتھ تو بہت برا ہونے والا ہے۔ تانیہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے بالآخر میری منزل، میری محبت زاویار ملنے والا ہے، تو بھلا اس حیدر کا ہم دونوں کے درمیان میں کیا کام؟ اب چونکہ تانیہ اور زاویار کے نکاح کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے تو تانیہ سوچتی ہے کہ حیدر کو پہلے ہی ٹھکانے لگانا ہوگا، کیونکہ نکاح کے فوراً بعد تو چونکہ ان تینوں کے کاغذات تیار ہیں اور غضنفر صاحب فیصلہ کر چکے ہیں کہ نکاح ہوتے ساتھ ہی زاویار تانیہ حیدر کو لے کے آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں گے۔ لیکن جب غضنفر صاحب تانیہ سے کہتے ہیں کہ تانیہ اب تمہیں اکیلے ہی حیدر کا مکمل خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ آؤٹ آف کنٹری تو حیدر کے لیے کوئی اٹینڈنٹ بھی نہیں ہوگی، تانیہ ان کے سامنے تو یہی شو کراتی ہے کہ میں حیدر کو ایک ماں بن کے پالوں گی، لیکن دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ مجھے اس در نایاب سے جتنی نفرت ہے اتنی ہی نفرت اس کے بیٹے حیدر سے ہے۔ اس لیے جمیلہ ماسی کے تھرو حیدر در نایاب کو دینے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ اب جمیلہ ماسی جب در نایاب کو بتاتی ہے کہ زاویار صاحب اور تانیہ کا نکاح ہونے والا ہے اور وہ تینوں حیدر کو لے کے ملک چھوڑنے والے ہیں، تو در نایاب خاصی پریشان ہو جاتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ حیدر کا تو کسٹڈی کا کیس چل رہا ہے۔ جمیلہ کہتی ہے نایاب باجی چھوڑیں اس کیس ویس کو، کل سب گھر والے گھر پہ نہیں ہوں گے، آپ بس آئیں اور حیدر کو لے کے یہاں سے چلی جائیں، کیونکہ اگر آپ کورٹ کی طرف سے فیصلے کے انتظار میں بیٹھی رہیں تب تک حیدر آپ سے بہت دور چلا جائے گا، اور میں تانیہ بی بی کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، وہ حیدر سے صرف دکھاوے کا پیار کرتی ہیں سب کے سامنے، ورنہ تو وہ حیدر کا نہ خیال رکھتی ہیں نہ پیار کرتی ہیں۔ بہرحال اب پوری پلاننگ کے مطابق تانیہ گھر والوں سے کہتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شادی میں شرکت نہیں کر سکوں گی کیونکہ میری طبیعت بہت خراب ہے، اور جب زاویار تانیہ کو منانے کے لیے جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ چلو، تو تانیہ اپنے بازو پہ لگا بینڈیج زاویار کو دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھ لو، میں آج ہی ڈرپ لگوا کے آئی ہوں، میرے اندر تو اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ اٹھ کے 2 قدم واش روم تک جا سکوں۔ تو زاویار اسے ریسٹ کرنے کا کہہ کے گھر والوں کو لے کے شادی پہ چلا جاتا ہے، جس کے بعد جمیلہ لقمان کے ساتھ مل کے باقی کا کام کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو گیٹ کیپرز کو چائے میں سلیپنگ پلز ملا کے دینے کے بعد ان کو نیچے زمین پر ہی لٹا دیا جاتا ہے، پھر یہ تینوں مل کے گھر کے سامان کی توڑ پھوڑ کر کے اسے ادھر ادھر بکھیر دیتے ہیں۔ اس کے بعد تانیہ اپنے بازو پہ جبکہ لقمان اپنے سر پہ زخموں کے نشان بھی بنا لیتا ہے۔ اتنے میں در نایاب جنید کے ساتھ آتی ہے، جمیلہ ماسی حیدر اس کے حوالے کرتی ہے، اور پھر سب لوگ بیٹھ کے زاویار، غضنفر اور نگار کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی وہ تینوں گھر پہنچتے ہیں، پہلے تو گیٹ کیپرز کو زمین پہ بے ہوش پڑا دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں، پریشانی میں آگے بڑھتے ہیں تو گھر سے رونے دھونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تانیہ، جمیلہ اور لقمان خوب شور مچاتے ہیں، اور زاویار ہکا بکا جب آگے بڑھتا ہے گھر کا بکھرا سامان دیکھ کے اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہوا کیا ہے۔ اتنے میں تانیہ اپنی آنکھوں میں گلیسرین لگا کے خوب مگر مچ کے آنسو بہاتی ہے اور اونچا اونچا رونا شروع کر دیتی ہے کہ ہائے میرا بچہ۔ زاویار تانیہ سے کہتا ہے کہ ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح، اور اتنا گند کس لیے بکھرا ہوا ہے؟ تو تانیہ روتے ہوئے زاویار کے گلے لگ جاتی ہے اور پھر اپنے بازوؤں پہ خود سے بنائے ہوئے زخم دکھا کے کہتی ہے کہ دیکھو ان ظالموں نے مجھے کتنا مارا اور مجھ سے میرا بیٹا حیدر چھین کے لے گئے۔ زاویار کو تو حیرت ہوتی ہے کہ گھر میں اتنے ملازم موجود تھے اور بھلا ان لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ ہم لوگ گھر پہ نہیں ہوں گے، کہ وہ لوگ عین موقع پہ پہنچے اور حیدر کو لے کے چلے گئے۔ ادھر جنید اور در نایاب جب حیدر کو لے کے گھر پہنچتے ہیں تو جنید، جس کے گھر والوں نے کبھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس کے باوجود بھی اپنے گھر والوں کے لیے بہت پریشان ہوتا ہے کہ ہم سب کو بتائے بغیر اللیگل طریقے سے حیدر کو لے تو آئے ہیں، لیکن میں اس لیے پریشان ہوں کہ حیدر کے یوں اچانک غائب ہو جانے پہ گھر والے سارے کس قدر پریشان ہوں گے۔ موم، ڈیڈ اور زاویار بھائی کو تو حیدر کی بہت زیادہ فکر ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ در نایاب کہتی ہے کہ میں اس موضوع پہ سوچنا ہی نہیں چاہتی، وہ لوگ میرے حیدر کو لے کے آؤٹ آف کنٹری جانے والے تھے، پھر تو ساری زندگی میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس جاتی، جس پہ دادی کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے جمیلہ نے تم سے جھوٹ بولا ہو۔ تو در نایاب فوراً وہ کاغذات کھول کے دیکھتی ہے جو جمیلہ نے اسے دیے تھے، تو اس میں واقع ہی حیدر کا پاسپورٹ اور آؤٹ آف کنٹری جانے کی ٹکٹ موجود ہے، جس پہ کل کی ڈیٹ لکھی ہے۔
ادھر زاویار، غضنفر، نگار تانیہ سے کہتے ہیں کہ آخر کون تھا جو حیدر کو یہاں سے لے کے گیا؟ کیا در نایاب تھی؟ تو تانیہ کو فکر ہے کہ اگر در نایاب کو بتا دیا تو زاویار وہاں جائے گا اور حیدر کو واپس لے آئے گا، اسی لیے تانیہ کہتی ہے کہ نہیں، در نایاب نہیں تھی بلکہ کوئی اور ہی لوگ لگ رہے تھے، مجھے تو ان کی انٹینشنز بھی کچھ اور ہی لگ رہی تھیں۔ اب زاویار تو یہ سن کے بہت پریشان ہو جاتا ہے، پولیس میں کمپلینٹ کی جاتی ہے، ہر جگہ تلاش کیا جاتا ہے، لیکن حیدر کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ جب خالی ہاتھ گھر لوٹتا ہے تو نگار بیگم، جس کا رو رو کے برا حال ہوتا ہے، حالانکہ پچھلی کسی بھی ایپیسوڈ میں نہ تو نگار بیگم کو حیدر سے محبت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور نہ ہی کبھی دادی والی فیلنگز آئی ہیں، بہرحال اس ایپیسوڈ میں اس نے خوب رو رو کے آنسو بہائے ہیں کہ کہاں گیا میرا حیدر، کیوں واپس لے کر نہیں آئے میرے حیدر کو، تم کس طرح کے انسان ہو۔ زاویار ایک طرف تو اپنے حیدر کے گم ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہے اور دوسری طرف اپنی ماں کو پڑنے والے ان دوروں کی وجہ سے پریشان ہے، کیونکہ نگار کو بار بار پینک اٹیکس آ رہے ہیں۔ اب تانیہ اپنی سمپتھی کا ٹوکرا اٹھا کے لے آتی ہے اور نگار سے کہتی ہے، نگی آنٹی پلیز خود کو سنبھالیں، ہمارے حیدر کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن نگار کو تو اس تانیہ پہ اس قدر شدید غصہ ہے، اسے دھکے مار کے خود سے پیچھے کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے قریب بھی مت آنا، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، اور سب گھر والوں سے کہتی ہے کہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ اور غضنفر بھی تانیہ کو شک کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، کیونکہ وہ کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ تانیہ حیدر کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ اب سب گھر والوں کو یہی شک ہے کہ یہ سب تانیہ کا کیا دھرا ہے، جبکہ تانیہ رو رو کے سب کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اور جناب اگلے دن چونکہ تانیہ اور زاویار کا نکاح تھا تو سبھی گیسٹ بھی آ جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو حیدر کے غم میں یاد ہی نہیں رہتا کہ سب کو انفارم کرنا ہے کہ نکاح کینسل ہو چکا ہے۔ لیکن تانیہ کو تو اس دن کا بے صبری سے انتظار تھا، اور جب دیکھتی ہے کہ سب مہمان بھی آ چکے ہیں تو دل ہی دل میں خوش ہوتی ہے کہ چاہے حیدر کا جتنا بھی غم ہو، بہرحال تمام مہمانوں کے سامنے اپنی عزت رکھنے کے لیے زاویار کو مجھ سے نکاح تو کرنا ہی پڑے گا۔ بلکہ وہ تو یہ سوچے بیٹھی ہے کہ میں تیار ہی نہیں ہوتی، یہی شو کراتی ہوں کہ مجھے حیدر کے گم ہونے کا اتنا غم ہے کہ یاد ہی نہیں تھا کہ آج میرا نکاح ہے، اور پھر غضنفر اور نگار جب میرے سامنے منتیں کریں گے کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہماری عزت بچا لو مہمانوں کے سامنے، تو ان پر احسان کروں گی کہ حیدر کی گمشدگی کے بعد دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن آپ لوگوں کی عزت بچانے کے لیے تیاری کر رہی ہوں اور زاویار سے نکاح کر رہی ہوں۔ لیکن بیچاری تانیہ کے تمام ارمانوں پہ بری طرح سے پانی پڑ جاتا ہے جب زاویار سب مہمانوں کو بتاتا ہے کہ ہمارے گھر میں تو بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے جس کے بعد نکاح ممکن نہیں ہے، اور معذرت بھی کرتا ہے کہ ہم لوگ اتنے پریشان تھے کہ آپ لوگوں کو انفارم ہی نہیں کر سکے کہ نکاح کینسل ہو چکا ہے۔ اب مہمان تو اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، جبکہ تانیہ جب یہ سب دیکھتی ہے تو بہت شدید غصے میں آ کے گھر والوں کے سامنے، خاص طور پہ زاویار کے سامنے چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر تم ہم دونوں کا نکاح کیسے کینسل کر سکتے ہو۔ زاویار کو تو تانیہ پہ شدید غصہ آتا ہے کہ یہ کس طرح کی عورت ہے، کیا اسے ذرا بھی احساس نہیں کہ حیدر کل سے غائب ہے اور ہمارے دل پہ کیا گزر رہی ہے، اسے ابھی بھی صرف نکاح کی پڑی ہے۔ تو ناظرین، آنے والی ایپیسوڈز کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں، کیونکہ جمیلہ اور لقمان کو جب پتہ چلے گا کہ کیس پولیس میں پہنچ چکا ہے اور ظاہر ہے کہ گھر کے تمام ملازمین سے بھی انویسٹیگیشن ہوگی، ہو سکتا ہے گھر کے سی سی ٹی وی فوٹیجز میں یہ بات نکل ہی آئے کہ جمیلہ نے خود در نایاب کے حوالے حیدر کو کیا ہے، تو جمیلہ اس تانیہ کی ساری حقیقت بتا دے گی کہ سب کچھ میں نے تانیہ بی بی کے کہنے پر ہی کیا تھا۔ تو اس تانیہ کی حقیقت سب کے سامنے آنی تو ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت سامنے لاتا کون ہے، جمیلہ یا پھر جنید کے پاس موجود وہ ویڈیو جو اس نے تانیہ اور اس کی ماں کی ریکارڈ کی تھی۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون اس تانیہ کا برا انجام جلد سے جلد دیکھنا چاہتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔